بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو جہل کی کرتوت اور اس کا انجام۔ ابو جہل کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا اور قرآن پاک سنتا تھا، لیکن بس سنتا ہی تھا، آگے نہیں بڑھتا تھا۔ ایمان اور اطاعت اور ادب و حشیت اختیار کرنا تو اس کی قسمت میں تھا ہی نہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی باتوں سے اذیت پہنچاتا اور اللہ کی راہ سے روکتا تھا، پھر اپنی اس گھٹیا حرکت پر فخر بھی کیا کرتا تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیات اس شخص کے بارے میں نازل ہوئیں کہ نہ اس نے سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور پیٹھ پھیری، پھر وہ کرتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چل دیا۔ تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے، پھر تیرے لیے ہلاکت در ہلاکت ہے۔ اس شخص نے پہلے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسی دن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے روکنے لگا۔ ایک دفعہ حضور مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اس کا گزر ہوا، دیکھتے ہی بولا، محمد، کیا میں نے تجھے اس سے منع نہیں کیا تھا؟ ساتھ ہی دھمکی بھی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ڈانٹ کر سختی سے جواب دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد، تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ دیکھو، اللہ کی قسم، اس وادی میں میرا جتھا سب سے بڑا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اچھا، تو بلا لے اپنی ٹولی کو، ہم بھی عنقریب سزا کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ایک روایت میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے، تیرے لیے بہت ہی موزوں ہے۔ اس پر اللہ کا دشمن کہنے لگا، اے محمد، مجھے دھمکی دے رہے ہو؟ اللہ کی قسم، تم اور تمہارا پروردگار میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مکہ کے دونوں پہاڑیوں کو مابین چلنے پھرنے والوں میں سب سے زیادہ میں معزز ہوں۔ ناظرین، بہرحال اس ڈانٹ ڈپٹ اور تنبیہ کے باوجود ابو جہل اپنی حماقت سے باز نہیں آیا، بلکہ اس کی بدبختی میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار ابو جہل نے سرداران قریش سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں کے روبرو اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، اور جواب دیا گیا کہ ہاں۔ اس نے کہا، لات و عزا کی قسم، اگر میں نے اس حالت میں اسے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند ڈالوں گا اور اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا اور اس زوم میں چلا کہ آپ کی گردن روند ڈالے گا، لیکن لوگوں نے اچانک کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے۔ لوگوں نے کہا، ابو الحکم، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے، ہولناک کیا ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب آ جاتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو نوچ لیتے۔ ابو جہل جب کسی معزز اور طاقتور آدمی کے پاس مسلمان ہونے کی خبر سنتا تو اسے برا بھلا کہتا، ذلیل و رسوا کرتا اور مال و جان کو سخت خسارے سے دوچار کرنے کی دھمکیاں دیتا، اور اگر کوئی کمزور مسلمان ہوتا تو اسے مارتا پیٹتا اور دوسروں کو بھی اس کے ساتھ بدسلوکی پر اکساتا۔ ناظرین، ابی بن حلف کا بھائی امیہ بن حلف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا تھا۔ وہ اسلام لانے کی پاداش میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہیمانہ مظالم ڈھایا کرتا تھا، گرم ریت پر لٹا کر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا کرتا تھا، مگر وہ اس کی بات ماننے کی بجائے احد احد پکارتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ ورقہ بن نوفل وہاں سے گزرے، بلال پر ہونے والے ظلم دیکھ کر کہنے لگے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر تم نے اسے قتل کر دیا تو میں انتہائی دردناک آواز میں اس کے مظلومانہ قتل کا چرچا کروں گا۔ کافر مالک کی جانب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جاتا تو فرماتے، میری زبان پر کفر کے الفاظ کبھی نہیں آ سکتے۔ جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر رحم آ گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے تو حضرت بلال پر ان کا صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے امیہ سے کہا، اس مسکین کے بارے میں اپنے رب سے ڈرو، اس پر اتنا ظلم کیوں کرتے ہو؟ آخر کب تک یہ مشق تم جاری رکھو گے؟ اس کے منہ سے نکل گیا، اگر تمہیں اس سے اتنی ہی محبت ہے تو اسے بچا لو۔ جیسے ہی امیہ نے اشارہ دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال کو خریدنے کے لیے فوراً 5 اوقیہ سونے کا گوشت سودا طے کر لیا۔ امیہ کہنے لگا، تو نے بڑی قیمت لگا دی، میں تو اسے 1 اوقیہ میں بھی بیچنے کو تیار تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم، اگر تم بلال کے 10 اوقیہ بھی قیمت لگاتے تو میں انہیں خرید کر آزاد کر دیتا۔ واضح رہے کہ اوقیہ آج کے اشاریہ نظام میں 31 گرام سونے کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے سردار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے سردار بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا۔ یوں حضرت بلال کو کفار کے مظالم سے نجات ملی اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحمت کے سائے میں آ گئے۔ ناظرین، حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر گئے
تو اس سے بھی ابو جہل سمیت کفار مکہ کو سخت تکلیف پہنچی، لہٰذا وہ مسلمانوں کے خلاف کچھ تو مسلمانوں کے خون کے دریا بہانے کے لیے بے چین نظر آنے لگے۔ بدر میں مسلمانوں اور کافروں کی افواج کا آمنا سامنا ہو گیا۔ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی تو ابو جہل نے کہا، اے اللہ، اس نے رشتہ داریوں کو کاٹ دیا اور ایسا دین ہمارے سامنے لایا ہے جسے ہم نہیں جانتے، اس لیے تو آج کے دن اسے ہلاک کر دے۔ پھر اسی نے جنگ کی ابتدا کی۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے مجاہد جو اس کے سامنے آئے، میں نے کافروں کو کہتے سنا، اور اس وقت ابو جہل کچھ کافر فوجیوں کے بیچ کھڑا تھا۔ ابو لہب کے قریب کوئی نہ آئے۔ جب میں نے یہ بات سنی تو اسے اپنا نشانہ بنا لیا اور اس کی طرف بڑھا، اور جب میں بالکل قریب ہو گیا تو اس پر حملہ کر دیا۔ ایک کاری ضرب اس نے لگائی اور میرا ہاتھ صرف چمٹے سے لٹکا ہوا رہ گیا۔ جنگ نے مجھے اس حد تک مشغول کر دیا، پھر میں سارا دن جنگ کرتا رہا اور اپنا ہاتھ اپنے پیچھے گھسیٹتا رہا۔ جب میری تکلیف زیادہ بڑھ گئی تو اپنے پاؤں کے نیچے سے اسے دبا کر کھینچ کر الگ کر دیا۔ محض اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک زندہ رہا۔ ناظرین، اس کے بعد ابو جہل کو معوذ بن افرا گزرے اور ایک ضرب لگا کر اسے ٹھنڈا کر دیا۔ معوذ جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ شہید ہو گئے۔ پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس سے گزرے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ابو جہل کو مقتولین کے درمیان تلاش کیا جائے تو انہوں نے اسے اس حال میں پایا کہ معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاری ضربوں نے اسے ٹھنڈا کر دیا تھا، لیکن ابھی تک اس کے اندر سانس چل رہی تھی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے اسے پہچان لیا تو اس کی گردن پر اپنا پاؤں رکھ کر اسے کہا، اے اللہ کے دشمن، آخرکار اللہ نے تمہیں رسوا کیا۔ ابو جہل نے کہا، تم ایک ایسے آدمی کے اوپر پاؤں رکھ کر یہ بات کہہ رہے ہو جسے اس کی قوم نے قتل کر دیا، مجھے بتاؤ آج کون غالب رہا؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر میں نے اس کا سر الگ کیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور اپنے بندے کی مدد کی اور دشمنوں کے گروہوں کو اکیلے شکست دی۔ پھر فرمایا، یہ شخص یعنی ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ ناظرین گرامی، ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے گھر قریش کے بہت سے لوگ جمع تھے۔ ان میں ایک نہایت خوبصورت اور سنجیدہ نوجوان عمارہ بن ولید تھا۔ یہ لوگ نہایت عجیب و غریب مطالبہ اور تاریخ کی عجیب ترین سودے کی پیشکش لے کر آئے تھے۔ ان لوگوں نے حضرت ابو طالب سے کہا، اس خوبصورت نوجوان کو اپنے بھتیجے کی جگہ رکھ لیجئے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں۔ نعوذ باللہ، اس کے بدلے میں عمار اور آپ کو دے دیا جائے گا۔ اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے۔ آپ اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ آپ کے بھتیجے نے آپ کے آباء و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، اس کی سزا قتل ہے۔ ناظرین، حضرت ابو طالب گہری سوچ میں غرق تھے۔ انہوں نے قریش کی ہرزہ سرائی سنی، پھر سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ یہ عام لوگ نہیں تھے جو ان کے پاس آئے تھے یہ احمقانہ مطالبہ لے کر، ان میں بڑے بڑے سردار اور مکے کے دانشور کہلانے والے لوگ جمع تھے۔ حضرت ابو طالب نے بلند آواز سے کہا، اللہ کی قسم، یہ سودا کتنا برا ہے جو تم لوگ مجھ سے کرنا چاہتے ہو۔ تم کیسے لوگ ہو؟ اپنا بیٹا میرے حوالے کرتے ہو تاکہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں اور پالوں پوسوں، اس کی خدمت کروں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ تم اسے قتل کر دو۔ اللہ کی قسم، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ عبد المناف کا پڑپوتا معتصم بن عدی بولا، ابو طالب، تمہاری قوم نے تم سے انصاف کی بات کہی ہے لیکن تم ان کی کوئی بات قبول نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے جواب میں ابو طالب نے کہا، واللہ تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی، تم میرے مخالف لوگوں کی مدد کرنے پر تلے بیٹھے ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو طالب کو یہ لوگ آئے دن طرح طرح کی دھمکیاں دیتے رہتے تھے۔ قریش دعوت حق کو روکنے کے لیے ہر حربہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ قریش کے پاس دو ہی راستے تھے، یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو بزور طاقت روک دیں یا پھر آپ کو قتل کر دیں، لیکن دوسری صورت آسان نہیں تھی۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے اور کفار کے عزائم کے آگے ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ تھے، کفار کے عزائم کے آگے آخری دیوار بن کر کھڑے تھے۔ ناظرین، چند دن پہلے والی ملاقات میں بھی سرداران قریش نے حضرت ابو طالب کو کھلی دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ آپ کا مقام و مرتبہ ہمارے نزدیک بڑا اہم ہے، آپ ہمارے درمیان بڑے شرف والے ہیں، آپ کی عمر کا تقاضا بھی ہے کہ آپ کا اکرام کیا جائے۔ آپ کو ہم نے کئی بار کہا ہے کہ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، ابھی معاملہ ہماری برداشت سے باہر ہے۔
ہمارے آباء و اجداد کے دین کو گالیاں دی جا رہی ہیں اور ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دیا جا رہا ہے، ہمارے خداؤں کی بے ادبی کی جا رہی ہے۔ اپنے بھتیجے کو روکیے ورنہ ہم آپ سے اور ان سے مقابلہ کریں گے، ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کسی ایک کا صفایا ہو جائے گا۔ حضرت ابو طالب پر اس دھمکی کا بڑا اثر ہوا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا اور کہا کہ قریش کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور یہ باتیں کہہ گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، فرمایا اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج و بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تب بھی میں اس کام کو پورا کیے بغیر نہیں چھوڑوں گا، چاہے اسلام میں فنا ہو جاؤں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر واپس جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے پکارا، آقا کریم واپس تشریف لائے۔ کہا بھتیجے جاؤ، جو چاہو کہو، اللہ کی قسم میں تمہیں کبھی کسی وجہ سے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ پھر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمت افزائی کے لیے چند اشعار کہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں میں ابو لہب کے بیٹوں میں سے ایک عتبیہ بھی شامل تھا۔ حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایذا رسانی میں یہ بدبخت سب سے اہم اور گستاخ رسالت میں بڑا ہی بے باک تھا۔ اس نے ایک دن یہ ناپاک جسارت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قمیض مواز کو پھاڑ دیا اور آپ کے روئے زیبا پر تھوکنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اس وحشیانہ گستاخی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں یہ بد دعا فرمائی، اے میرے پروردگار، اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا مسلط کر دے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ وہ ایک مرتبہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب راستے میں الرزاق نامی جگہ پر قافلے نے پڑاؤ ڈالا تو عتبیہ کو جنگل کی اس دہشتناک فضا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا یاد آ گئی، جس کے باعث وہ خوف سے کانپنے لگا۔ چنانچہ اس بد دعا کے خوف سے اونٹوں اور قافلے کے حصار میں بڑی حفاظت سے سلایا گیا، مگر اس تدبیر پر تقدیر غالب رہی۔ رات کو اس طرف ایک شیر آ نکلا، قافلے والوں نے اسے دیکھا تو دہشت زدہ ہو گئے اور عتبیہ کو اپنی جان کی لالے پڑ گئے۔ وہ بدخواس ہو کر چیخنے لگا، کہنے لگا واللہ یہ شیر مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں کھا جائے گا۔ ہرچند وہ مکہ میں تھا اور میں یہاں ملک شام میں ہوں، مگر یہ شیر مجھے نہیں بخشے گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، وہ شیر سارے قافلے والوں کو پھلانگتا ہوا سیدھا عتبیہ کی طرف چپٹا اور دیکھتی آنکھوں کے سامنے ہی اس نے عتبیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ ناظرین، تفسیر، تاریخ اور سیرت کی کتاب میں درج ہے کہ مکہ مکرمہ میں چند شر پسند سردار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کیا کرتے تھے اور مختلف قسم کی ایذا رسانی کے ساتھ ساتھ برسر عام آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے۔ یہ کیفیت آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی۔ اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ باری تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ان کی تکلیف دہ باتوں سے آپ کا سینہ تنگ پڑا ہے۔ مزید فرمایا، ان کا مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کی خاطر ہم کافی ہیں۔ ناظرین، مدینے کے تقریباً 5 سرداران ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑانے والوں میں پیش تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے ان سرداروں کی شکایت کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ولید بن مغیرہ دکھایا تو انہوں نے اس کے پاؤں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ نے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو گیا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں حارث دکھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہو گیا ہوں۔ آپ نے اسی طرح اپنے 4-5 دشمنوں کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بتایا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں ان کے لیے کافی ہوں۔ پھر آپ نے اسے اسود بن ابی زمع دکھایا تو انہوں نے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے وہی جواب دیا کہ آپ کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں۔ پھر آپ نے اسود بن عبد الایوس کو دکھایا تو انہوں نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا میں اس کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہوں۔ ناظرین، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ان بدبختوں کا انجام پھر کیا ہوا۔ یہ سب لوگ انہی اعضائے جسم کی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر واصل جہنم ہوئے، جن کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا۔ ولید بن مغیرہ کے پاؤں میں بھالا نکلا اور اس کی رگ کٹ گئی اور وہ اسی طرح مر گیا۔ حارث کے پیٹ میں پس بھر گیا، حتیٰ کہ منہ سے گندگی نکلنے لگی، وہ اسی طرح مرا۔ ایک درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، اچانک چیخنے لگا، بیٹا بچاؤ، میری آنکھ میں کانٹا چبھ گیا ہے، سخت تکلیف دے رہا ہے۔ اس نے کہا ہمیں تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ پھر اسے طبیب نے کہا کہ تم اندھے ہو جاؤ گے، اور وہ اندھا ہو گیا، اور اسی طرح اسود کے سر میں پھوڑا نکلا اور اسی زخم کی اذیت سے وہ واصل جہنم ہو گیا۔